वियतनाम में आप सब देखने वालों को हारून यूसुफ के पेज से हम वेलकम करते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ताकि हम सब मिलकर खुदा की बंदगी कर सकें, खुदा उनकी तारीफ कर सकें, खुदा उनकी सिताइश कर सकें। इस वक्त जितने भी हमारे साथ इस लाइव सर्विस में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी जल्दी से हमें ज्वाइन करें और मिलकर हम खुदा की बंदगी करें, मिलकर खुदा की तारीफ करें और खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को खुदा के हुजूर में बंद करेंगे, अपने सरों को उसके आगे झुकाएंगे और हम एक दुआ मांगेंगे और अपनी इस लाइव सर्विस का आगाज करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, यस्सु के पाक और मुकद्दस नाम में हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो कादिर मुतलिक है, तू जो रब्बुल आलमीन है, रब्बे कायनात है, सुल्तान आजम है, तू ही है जो कुदरत और कुव्वत वाला खुदा है। इस वक्त हम मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं इस घड़ी के लिए, इस मौके के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में हमें खुदावंद दस्तयाब किया, फराहम किया, ताकि हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तुझे मुबारक कह सकें। इस जितने भी खुदावंद तेरे बरगुज़ीदे तेरे लोग हमारे साथ इस लाइव सर्विस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है हम उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जितना भी वक्त खुदावंद खुदा हम गुजारते हैं वो सारा तेरे खुदावंद हाथों में सौंपते हैं। हमारा हमदो सना करना, मदा सराई करना, कलाम को सुनना, हम सारा जलाल तेरे पाक नाम को इससे मिले। हम तेरी तारीफ करते हैं और सबसे बढ़कर खुदा रूहुल कुद्स हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं, तुझे वेलकम करते हैं। तू आ हमारी मदद कर, हमें लीड कर, हमें गाइड कर, क्योंकि तेरे बगैर, तेरी रहनुमाई के बगैर, तेरी गाइडेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसलिए मिन्नत करते हैं खुदा रूहुल कुद्स तू आ और हमें तू ही गाइड कर। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हशमत तेरे बुजुर्ग और कवि कादर नाम को देते हुए ये दुआ मांगते हैं यस्सु के प्यारे नाम में, आमीन। प्रेज़ गॉड। अभी हम मिलकर ज़बूर 23 गाएंगे। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। मिलकर हम कहेंगे रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू
بول میرے دل نو نہیں ڈولو. اور زبور 23 بہت ہی خوبصورت اور بابرکت زبور ہے. باقی وہ ہمارا چوپان، ہمارا عیالی، ہمارا چرواہا ہے، ہمارا گڈریا ہے، جو ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے. چاہے ہمارا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. سو ہم خداوند کے نام کی اور مدح سترائی کریں گے اور ہم مل کر گائیں گے حضوری او دیے معموری او دیے یسو رہندا میرے نال اے جندڑی او دیے. حضوری او دیے معموری او دیے حضوری او دیے معموری او دیے یسو رہندا اے میرے نال اے جندڑی او دیے یسو رہندا اے میرے نال اے جندڑی او دیے حضوری او دیے معموری او دیے حضوری او دیے سب کے معموری او دیے یسو رہندا میرے نال یسو رہندا میرے نال جندڑی او دیے یسو رہندا میرے نال جندڑی او دیے. میں جدوں دیاں یسو نال محبتاں پائیاں نے او میں جدوں دیاں یسو نال محبتاں پائیاں نے گیا مالا مال برکت ہو دیے میں ہو گیا مالا مال برکت ہو دیے حضوری او دیے معموری او دیے حضوری او دیے معموری او دیے یسو رہندا میرے نال اے جندڑی او دیے یسو رہندا میرے نال اے جندڑی او دیے. کچھ پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا کچھ پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا ہر سال کر اقرار قیامت ہو دیے ہر سال کر اقرار قیامت ہو دیے حضوری او دیے معموری او دیے حضوری او دیے معموری او دیے یسو رہندا میرے نال اے جندڑی او دیے یسو رہندا میرے نال اے جندڑی او دیے یسو رہندا میرے نال یسو رہندا میرے نال اے جندڑی او دیے. ہاللویا. آئیے اب ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم تھوڑا وقت دعا میں گزاریں گے، اپنے لیے خدا کے کلام کو مانگیں گے. خدا کا کلام عزیزو جو ہمارے چہروں کی رونق، ہماری ہڈیوں کی تازگی، ہمارے سارے جسم کی صحت اور حیات ابدی کا منبع ہے. آئیے اپنے لیے خدا کے زندہ لاسانی لافانی کلام کو مانگیے کہ یہ خداوند مجھ سے بول اور مجھ سے کلام کر. او شانتو کو ریکھا راساندا رابارا رامتو موکو لورو شکرے میرے میرے ریتو کو لو ریکھا رابارا. خدا کے کلام میں قوت پائی جاتی ہے، خدا کے کلام میں زندگی پائی جاتی ہے. آپ اس وقت جہاں کہیں سے ہمیں واچ کر رہے ہیں، جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ کی جو بھی ضرورت ہے، آپ کی جو بھی بیماری ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آئیے ان پریشانی کی باتوں کو بھول کر، اس بیماری کو بھول کر، آئیے اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگا لیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکنا شروع کر دیں. او شانتو کھولو ریکھارا بڑا اس کے کلام کو لیجیے اپنے لیے کہ یہ خداوند میں تیرے کلام کو مانگتا ہوں، کیونکہ تیرا کلام جب صادر کیا جاتا ہے تو میرے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. تیرا کلام مجھے تسلی دیتا ہے، تیرا کلام مجھے تشفی دیتا ہے، تیرے کلام سے ساری سنسانی اور ویرانی جاتی رہتی ہے. عزیزو اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے کلام میں زندگی ہے. اس لیے تو عزیزو اس کا کلام جب خدا کے خدام کے تھرو سنایا جاتا ہے تو کلام آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی بیماری کو دور کرتا ہے. خدا کا کلام آپ کے گھرانوں میں برکت کو لے کر آتا ہے. اس لیے آئیے کلام کو مانیں. عزیزو پطرس نے کہا خداون ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. اور یہ سچ بات ہے، زندگی کی باتیں ہمارے خداون کے پاس ہیں، اس کے کلام مقدس میں ہے. اس سے کہیے میں تیرا بھوکا اور تیرا پیاسا ہو کر تیرے سامنے، مجھ سے بول اور مجھ سے کلام کر. ہاللیلویا. شانتو کھولو ریکھا رابارا رانتو بو کھولو روسے کھیرے میرے میرے رنتو کھولو روشی تھا کھارا رابارا بارا. تیری جے ہو خداون،
کہ تیری پریزنس ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو یہاں پر اترا ہوا ہے, تو یہاں پر موجود ہے, تیرا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے. ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں, ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں, تیرے بندہ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. جتنی دیر تیرا خادم تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کرے تو خداوند زندگیاں ٹرانسفارم ہوتی چلی جائیں, تبدیل ہوتی چلی جائیں. کلام کی وسیلے سے خداوند بندھن جو ہے ٹوٹتے چلے جائیں یسوع کے قادر نام میں. اور سارا جلال تیرے پاک نام. تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ حمد و ثنا میں تو نے ہماری مدد کی ہے, تو نے رہنمائی کی ہے. ہم سارا جلال تیرے پاک نام کو دیتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے, آمین. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے حمد و ثنا کے وسیلے سے آپ نے خدا کی پریزنس کو, خدا کے مسا کو, خدا کی حضوری کو محسوس کیا ہے. ابھی جب ہم خدا کے خادم سے خدا کے کلام مقدس کو سنیں گے تو یقیناً آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. آپ کی زندگیوں میں سے بیماری, کمزوری, پریشانی, اداسی, ویرانی, سنسانی ساری جاتی رہے گی, کیونکہ خداوند کے کلام میں قدرت اور قوت پائی جاتی ہے. سو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے بندہ پاسٹر ایمینول صاحب سے کہ وہ ہمارے ساتھ خداوند کے کلام مقدس کو شیئر کریں. مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام عرض کرتا ہوں. خدا ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آج مل کر اس کی عبادت کریں, اور یقیناً خدا نے ہماری حمد و ستائش پر اپنا تخت لگایا ہے اور اب تک ہر طرح سے ہماری مدد کی ہے. اور اب جب ہم خدا کی زندہ آواز کو سننے والے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے دھیان سے تھوڑا سا وقت ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں. میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے, عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا دوسرا باب, اس کی پہلی 4 آیات. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا دوسرا باب, اس کی پہلی 4 آیات. یوں لکھا ہے, اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے, تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا, جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا, تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں, جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا. اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے موضوع اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تو میرے عزیزو, ہم خدا کی کلام کی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو جب ہم عبرانیوں کے خط میں سے پہلا باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا اگلے زمانوں میں, یعنی جو گزر گیا وقت ہے, اس میں خدا نبیوں کے وسیلہ سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کرتا رہا, اور آخر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلام کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے آپ کو کسی دور میں بھی بے گواہ نہیں چھوڑتا, بلکہ آدم سے لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کے گزرے ہیں جو خدا کی بڑی قربت اور نزدیکی میں بھی رہے ہیں. جیسے ہنوک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا کو پسند آیا اور خدا نے اسے زندہ اٹھا لیا. تو ہم اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک خدا کا بندہ نوح, جو کہ راست باز تھا, اپنے دور کے لوگوں میں وہ راست باز تھا, اور خدا نے اس سے کلام کیا کہ میں ایک بہت بڑا طوفان برپا کرنے کو, تو اپنے بچاؤ کے لیے کشتی بنا. تو اس نے خدا کے کہنے کے مطابق کشتی بنانا شروع کی, لیکن ساتھ ساتھ اس نے پریچنگ بھی شروع کی, منادی بھی شروع کی
کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، توبہ کرو، لیکن لوگوں نے اس کی باتوں کو کی کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن وقت معین پر جو خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ہے، اس وقت وہ طوفان آیا، اور اس طوفان نے تمام لوگوں کو، یعنی روئے زمین پر جتنے بھی لوگ تھے، سوائے ٹھیک بدلہ ملا. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی معرفت بھی جب خدا نے کلام کیا تو وہ کلام بھی پورا ہوا. آپ کلام پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ابراہیم کے پاس 3 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ابراہیم نے فوراً سوچا کہ وہاں پر تو میرا بھتیجا رہتا ہے اور وہ بھی مطلب ہے کہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ اگر اے خداوند، اگر وہاں پر 50 راست باز لوگ ہوں گے تو کیا ان کی خاطر آپ اس ملک کو معاف نہیں کر دیں گے؟ تو خداوند نے کہا اگر 50 راست باز ہوئے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. تو پھر اس نے سوچا کہ 50 نہیں ہے، 45 کہا اس نے. اگر 45 ہوئے تو جواب ملا کہ پھر بھی معاف کر دوں گا. پھر اس نے کہا اگر 40 ہوئے تو خدا نے کہا پھر بھی معاف کر دوں گا، پھر بھی تباہ نہیں کروں گا. اس نے پھر اور نمبر کام کیے. 30 ہوئے تو خدا نے کہا پھر بھی میں وہاں پر معافی دے دوں گا، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے 20 کا فگر کہا کہ اگر 20 وہاں پر راست باز لوگ ہوئے تو خدا نے کہا ان کی خاطر بھی میں اس علاقے کو معاف کر دوں گا. پھر اس نے کہا کہ اگر 10 ہوئے تو خدا نے کہا ان کی خاطر بھی میں اس علاقے کو معاف کر دوں گا. بات نہیں ہے. تو اس کے بعد 2 فرشتے سدوم اور عمورہ کی طرف چل پڑے، اور انہوں نے جا کر وہاں پر ملاحظہ بھی کیا کہ واقعی لوگوں کی جو اس وقت اخلاقی اور روحانی حالت ہے وہ بہت ہی پست ہے، کیونکہ ان کا گناہ آسمان کو چھونے لگا تھا. تو میں شارٹ کرتا ہوں کہ دونوں فرشتوں نے لوط اور اس کی فیملی کو بازوؤں سے پکڑ کر اس علاقے سے نکالا، اور جیسے ہی وہ اس علاقے سے باہر نکلے تو آسمان سے گندک کی آگ نازل ہوئی اور اس سارے علاقے کو جلا دیا. آج بھی وہ علاقہ لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آگ سے جلا ہوا علاقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، جو فرشتوں کی معرفت کیا گیا وہ بھی پورا ہوا. پہلے میں نے بتایا کہ جو نبی کی معرفت کیا گیا وہ بھی پورا ہوا، فرشتوں کی معرفت کیا گیا وہ بھی پورا ہوا. تو خدا کا بندہ پولس کہتا ہے تو اتنی بڑی نجات سے بچ کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نجات، یعنی جس نجات کا بندوبست خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے، اس نجات سے غافل رہ کر، لاپرواہ ہو کر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جس کا بیان پہلے کس کے وسیلہ سے ہوا؟ خداوند کے وسیلہ سے ہوا، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا. خداوند یسوع مسیح آپ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر وہ انسانی روپ میں آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پر آ کر کلام کیا، اور سب سے جو ضروری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح نے اس بات پر بھی زور دیا پہلے تم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو یسوع مسیح نے یہ کلام کیا ہے کہ پہلے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی. تو ہم یعنی خدا کی راست بازی اور بادشاہی کو ڈھونڈنے کی بجائے ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، جب تک اس دھرتی پر ہیں ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتی. اس لیے یوحنا رسول بھی کہتے ہیں نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں.
جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی، یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ تو میرے عزیزو، جو کلام خدا یسوع مسیح کی معرفت کیا گیا وہ بھی کیا رہے گا؟ قائم رہے گا؟ نہیں، قائم رہے گا۔ وہ قائم رہے گا۔ اور یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور وہ بادشاہی کس کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ جب یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ہمیں نجات ملتی ہے، اور نجات کے بعد ہمارے لیے خدا کے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں کیا کریں گی؟ آرام پائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یسوع مسیح سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی گمنڈ ہے، غرور ہے، سخت دلی ہے، غصہ ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر کے ہمیں حلیم، فروتن اور خاکسار بننا ہے۔ آمین۔ تاکہ ہماری جانیں کیا کرے؟ آرام پائیں۔ یہ آرام اس دنیا کے آرام کی بات نہیں ہے، یہ چند روزہ آرام ہے، لیکن جس آرام کی یسوع مسیح بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ کا آرام ہے۔ آمین۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کے بعد جو آرام ہے وہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملے گا۔ آمین۔ جس میں خوشی، شادمانی اور ہر طرح سے ہم اس بادشاہی میں آرام سے، سکون سے، اطمینان سے زندگی گزاریں گے۔ کبھی دکھ، بیماری، پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ وہاں پر ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، شادمان رہیں گے، صحت مند رہیں گے، اور وہاں پر خدا کے اور بڑے منصوبے ہیں، ان کو میں ابھی ٹچ نہیں کرتا، لیکن میں اب شارٹ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی آمد سے پہلے کچھ نشانیاں بتائی تھی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور کال پڑیں گے اور مری پڑے گی۔ یاد رکھیں، یہ جو آج کل 2019 سے لے کر